الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ محترم سامعین کرام، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ذی الحجہ کے یہ مہینے شروع ہو گئے ہیں اور حج کا موسم بھی شروع ہوگا، اور اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے حج میں مختصر لوگ آئیں گے، اور سعودی سرکار نے بہت ہمت کر کے ان لوگوں کو حج کروانے کی کوشش کی ہے، پروگرام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ حج کے امن اور شانتی کے ساتھ پورا کرے۔ اب آئیے بات کہ حج کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ اصل حج کا مقصد کیا ہے۔ آج مقصد ہی پر ڈالیں گے۔ تمام عبادت کا کوئی ظاہری مقصد ہوتا ہے اور کوئی باطنی مقصد ہوتا ہے، تو حج کے باطنی مقصد کیا ہے اور اس کا اثر ہم لوگوں کی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز میں آپ دیکھیں گے کتاب کے فقہ میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ قیام، رکوع، سجود، تشہد، اطمینان، ترتیب و دیگر اعمال کر کے آپ نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزہ کے بعد اب نماز کے بارے میں آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے آدمی رک جاتا ہے، نماز روک دیتی ہے۔ تو کیا کبھی ہم لوگوں کے نمازی کے لیے زندگی میں ایسا ہوا؟ ہر نمازی ایسی بات ہے کہ غلط کام کرنے سے رک جاتے ہیں، غلط کام بولنے سے رک جاتے ہیں، اور لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری تو ختم ہو گئی۔ اسی طرح روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے فجر سے لے کر کے مغرب تک ہر وہ چیز منہیات ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا، اسے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی تو ذکر ہے اور یہی علماء کرام بتاتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک من لم یدع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے قول زور، جھوٹ بولنے کو، وہ اس کے مطابق عمل کرنے کے، اپنے زندگی کے معاملات کو جھوٹ پہ رکھتا ہے، تو ویسے آدمی کو بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس اس کے بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ صبح سے لے کے شام تک ہم اگر بھوکے رہے، جسی سے منع کیا گیا اسی سے رکے رہے، تو ہمارا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور اسی مقصد پر آج ہم بحث کریں گے۔ اب رہے گا یہ بات، اس کی کتاب میں آپ کو یہ باتیں نہیں ملے گی، یہ ملموسات ہے، یہ احساسات ہے جو کتاب اور قرآن اور حدیث سے لوگ ثابت کرتے ہیں۔ اگر عبادت میں آپ کے باطنی عبادت پر عبادت کا اصل مقصد آپ سمجھ جائیں گے تو اس کے دو فائدے آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ ہر عبادت میں آپ لطف پائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب آئے گا کہ اس عبادت کا یہ اثر ہوگا کہ آپ کو ہر جگہ غلط باتوں سے، وہ عبادتیں جو آپ کے زندگی پر اثر کرے گا، بری باتوں سے روک دے گا۔ ہم لوگوں کے پاس اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، ایک آنکھ سے ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور دوسرے آنکھ سے باطنی چیز کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو آنکھ کے طرح عبادت میں بھی دو پہلو ہے، ایک ہے ظاہری چیز اور ایک ہے باطنی چیز۔ مثلا ایک نیا مسلمان آپ کے پاس آیا اور کہا میں مسلمان لایا ہوں، مجھ کو نماز کا طریقہ بتائیے، تو آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ قیام کیسے کریں گے، نیت کیسے باندھیں گے، رکوع کیسے کریں گے، سجود کیسے کریں گے، تشہد میں یہی بات بتائیں گے۔ لیکن نماز میں اصل خشوع و خضوع کیسے لائیں گے یہ آپ نہیں بتا پائیں گے، کہ شروع اسلام ہے اس کا، اور وہ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ تو آج یہی ہے کہ حج کے جتنے بھی عبادات ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے اندرونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں اپنی ان کی عبادتیں کے قبول ہونے میں بہت سے لوگوں کا 80% کے بعد 95%، 80%، 70%، 50%، اسی طرح گھٹتے 2%، اور کنہیں لوگوں کی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے سر پہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ عبادت کا مقصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، حج کے موسم پر لوگ اپنے اپنے ملکوں سے زندگی بھر کماتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تھوڑا بچاتے ہیں، بڑی جتن محنت اور کوشش کر کے حج پہ آتے ہیں، پیسہ خرچہ کر کے آتے ہیں، اور حج کا اصل مقصد ان کو نہیں معلوم ہوا، حج کے مقصد کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکے، تو اس سے کیا فائدہ؟ اسی پر ایک حدیث ہے، کہتے ہیں
مکہ گیا، دھکا کھایا، نام پارا حاجی، اب مکہ سے لوٹ کے آیا پاجیے کا پاجی۔ یہ شعر تو میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ پرفیکٹ شعر ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، آئیے، حج کے بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ میقات پر آئیے، احرام باندھیے، تلبیہ پڑھیے، طواف کیجیے، صفا مروہ کا سعی کیجیے، بال چھلائیے، عرفہ میں جا کے ٹھہریے، مینا میں ٹھہریے، مشعر الحرام میں ٹھہریے، شیطان کو پتھر ماریے۔ یہ سب ہے ارکان، لیکن کیا ارکان ہی حج ہے؟ اور ہم لوگ جتنے حاجی لوگ ہیں کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جلدی جلدی یہ سب پورا ہو جائے ہمارے، لیکن حج کے اصل مقصد ہے اس کے بارے میں آج کل بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں۔ آئیے آج بتاتے ہیں حج کا اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ کو ایک جاننا۔ اور یہ تو ہر عبادت میں ہے، کوئی بھی عبادت آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، افراد اللہ تعالی بالعبادہ، تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور انسانیت کا وجود اسی لیے آیا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کی پیدائش کا مطلب یہ ہے عبادت۔ اور اسی عبادت کو کے لیے، اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء بھی بھیجے گئے، رسول بھی بھیجے گئے، ان پر کتابیں بھی نازل کی گئی، جہاد ہوا، لوگ در بدر کے ٹھوکر کھائے، ہجرت کیے، یہ سب توحید ہی کو ثابت کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ اور اس سے پہلے ایک آیت سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میں انبیاءوں کو اسی لیے اور رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور طاغوت اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کی عبادت جو اللہ کے علاوہ کی جائے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ خانہ کا جگہ کو دکھایا اور کہا گھر بناؤ۔ کیوں بناؤ گھر؟ اللہ کا گھر بناؤ اور اس کو پاک صاف کرو، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اللہ تشرک بی شیئا، کہ کوئی میرے ساتھ میرے عبادت میں، میرے وحدانیت میں، میرے ملوکیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ صرف حج ہی نہیں، ہر عبادت مرتبط ہے توحید کے ذریعے۔ جب آپ کے اندر اللہ کی وحدانیت نہیں ہوگی، آپ کی کوئی عبادت نہیں قبول ہوگی۔ دعا، صلاۃ، طواف، اور یہ سب میں توحید ہے۔ حج کو تاخیر کیوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو حج نہیں کیا، آخر میں حج کیے۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ مکہ کے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، مشرکین ہیں، کعبہ خانہ میں جتنے بت ہیں، سب کو منہدم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تھے، اور اسی لیے سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کیے تھے۔ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کو بھیجے اور کہا کہ جتنے بھی بت ہے اس کو کعبہ خانہ کو اسے پاک کرو، اور اعلان کر دو کہ اس کے بعد کوئی مشرکین حج پہ نہیں آئے گا، اور ننگا طواف نہیں کیا جائے گا جیسے پہلا کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے حج کے درمیان کس طرح توحید کو، کس طرح اللہ کی وحدت کو، کس طرح حج میں ہے موجود ہے، اس کو ہم تلاشیں۔ سب سے پہلے حاجی آتے ہیں میقات پہ، اور میقات پہ احرام باندھتے ہیں، نیت کر کے جو دعا پڑھتے ہیں، جو تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک مکہ میں جا کر کے کعبہ خانہ دیکھ نہیں لو، تب تک یہ تلبیہ زور زور سے، بلند آواز سے، استمرار کے ساتھ چھوٹے نہیں پڑھنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا کا معنی بھی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، تمام تعریف، والنعمت، تمام شکر گزاری صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا میں عبادت کے لائق۔ یہ اقرار کرواتے ہیں، تلبیہ پڑھواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طواف کرنے جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ طواف بھی اللہ کے لیے ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں،
پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ولا ہے، ایک بڑا ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ولایت مانتے ہیں اور براءت کرتے ہیں شرک لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرا دین ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کو ثلث قرآن کا، یعنی 75% قرآن کے برابر اس کا وزن اور اس کی اہمیت ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ نہ ارکان اسلام ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ بر الوالدین ہے، نہ حقوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اس آیت کی اہمیت صرف اسی وجہ سے ہے، اور دوسری رکعت میں لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ اس میں صرف اللہ کے وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کسی کا باپ بیٹا نہیں ہے اور اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے صفا و مروہ کا 7 مرتبہ صحیح کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کے قبلے کو کر کے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، یہ بھی وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب جائیے حج میں سب سے بہترین دن یوم عرفہ کا دن ہے، جو لوگ حاجی عرفہ نہیں جائیں گے اس کا حج ہی نہیں ہوگا، وہ اس جگہ جائیں گے، سب سے بہترین دن اور سب سے بہترین جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اتنے بہترین دن کیا مانگے کیا نہیں مانگے، پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و دعائے یوم عرفہ، وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ۔ عرفہ میں یہی دعا سب سے زیادہ محبوب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے اور کہا ہے کہنے کے لیے، اور فرمایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے اور اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ کو توحید نظر آیا کہ عبادت میں دعا ذکر اذکار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا عرفہ میں دن بھی بہترین دن بھی صرف یہ اور دعا کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بتایا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو اور سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اب اس کے بعد مینا آتے ہیں، مینا میں بھی ایام ذکر ہے، ذکر کا دن ہے، تحلیل ہے، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، تحلیل سبحان اللہ بحمدہ، یہ سب دعا ہے۔ اب یوم النحر عید کے دن ایک تلبیہ تو ختم ہو گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، عید کے دن سب یہ تلبیہ ختم ہو کر کے دوسرے دعا پہ آ جائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تکبیر پر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی عبادت کے برحق عبادت کے لائق ہے۔ ایک تلبیہ کو چھوڑ کر کے، ایک دعا کو چھوڑ کر کے، ایک تکبیر کو چھوڑ کے دوسرے دعا میں، اور وہ بھی وحدت کے سے بڑا پڑا ہے، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرواتا ہے۔ شیطان کو پتھر مارنے جاتے ہیں، شیطان کو پتھر کے مارنے کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، وہاں بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی بہت بڑا ہے۔ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے خاطر نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ دوسری جگہ پڑھیں قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی، میری نماز ہے، میرے قربانیاں سب اللہ کے لیے ہے۔ اتنے بات کو ہم کو رٹایا گیا، حج میں ہم کو ٹریننگ کروایا گیا، ایک چیز کو دوبارہ دوسرے طریقے سے دہروایا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم لوگ اللہ کو ایک جانیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اگر ایسا ہوا اور ہم ٹرینڈ ہو گئے اور اس کو حج کے بعد اپنے زندگی میں ہم لوگ اپنا لیے، تو یہ جتنے بھی خانقاہیں نظر آتی ہے دنیا میں، درگاہیں، مزارات جو نظر آتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں ختم ہوگا تو جتنے حاجی جو واپس جاتے ہیں، کم سے کم اس کے اندر سے تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، حج کر کے جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ خیر، دوسرا مقصد یہ ہے کہ حج کرنے گئے ہم لوگ تو پہلے میقات گئے، احرام باندھے، نیت کیے، تلبیہ پڑھے، یہ سب کس نے بتایا؟ پہلے کیوں نہیں مکہ چلے گئے؟ میقات کیوں جائیں گے؟ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں، ہر عبادت میں اتباع ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اتباع کے، بغیر پیروی کے آپ کی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم لوگ اپنے زندگی میں جتنی عبادت کرتے ہیں اس کو غور کر لیجئے،
کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ کس کے بتانے پر کرتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہم لوگوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ ہر آدمی اپنا اپنا ایک دفتر کھولے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا ایک آفس کھولے ہوئے ہیں کہ ہم اس مسلک کو مانتے ہیں، ہم اس مسلک کو مانتے ہیں۔ کبھی کوئی کوشش نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا۔ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو حج کیے اور ایک سال پہلے اعلان کر دیا کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے چلیں گے، جن کو چلنا ہے چلتے چلو۔ ضم غفیر جمع ہو گیا، سب ساتھ میں چلنے لگے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا انی مناسککم، ہم سے تم اپنے نسک حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اور صحابہ کرام نے منوعاً بہت باریکی سے ہر چیز کا نقشہ کھینچ کر کے حدیث میں پیش کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے، کہاں آرام کیے، کیسے حج کیے، کیا کھائے، کیسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج جو کیے اونٹ پہ چڑھ کر کے، طواف بھی کیے اونٹ پہ چڑھ کر کے، صفا مروہ پہ بھی سعی کیے اونٹ پہ چڑھ کر کے، حجۃ الوداع میدان عرفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹھی پہ سوار تھے۔ دودھ بھیجا گیا کہ روزہ ہے کہ نہیں روزہ ہے، نبی کریم نے دودھ پی لیا۔ یہ اس لیے بتانے کے لیے تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج روزہ نہیں ہے۔ اب یہاں آئیے محظورات احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محظورات احرام، آج سر اسی لیے میں کھول کے رکھا ہوں، حج میں سر نہیں ڈھانک سکتے ہیں احرام کے حالت میں، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، غرضے کے شادی بیاہ نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، اور اپنی جائز بیوی بھی ساتھ ہو تو اس کے ساتھ صحبت اور سو نہیں سکتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر چلتے ہیں تو اگر آج جو حلال چیز ہے اس سے ہم رک جاتے ہیں تو حج کے بعد دنیاوی زندگی میں، دنیا کے مشاغل میں، پریشانی میں جب جاتے ہیں، رزق کمانے کے لیے معاملات کرتے ہیں، تو کیوں نہیں وہاں ہم حلال حرام سے بدرجہ اولا رک سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے تو رک جائے گا۔ یہی ٹریننگ ہے جو حج میں دیا گیا ہے آپ کو، اور اس کو آپ کو اپنے زندگی میں بھی پورا کرنا ہے۔ ترتیب اعمال حج، کس طرح کس انداز سے ترتیب سے عمل کریں گے، یہ بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی انداز سے آپ حج کریں گے تو آپ کا حج ہوگا، دوسرے کے کہنے سے نہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کیوں ہم میں نہ جائے، ہم عرفات چلے جائیں گے، یہاں نہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کرنا پڑے گا۔ اب آئیے تیسرا مقصد ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ روزمرہ کے اذکار ہیں، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ اور حج میں اس کو کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، صرف ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کوئی پوچھے گا کتنا ذکر کریں، کتنا ذکر کریں؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ذکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 کلمے ایسے ہیں، بہت چھوٹے کلمے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، میزان میں بہت بھاری ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یا جو گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ زندہ ہے، اور جو گھر میں جو انسان میں اللہ کا ذکر نہیں ہو وہ مردہ سے شمار کیا گیا ہے۔ ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام بہت زیادہ ہو گئے، کوئی مختصر سی بات بتائیے جس پر ہم لوگ کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ اور اب آئیے کہ اللہ کا ذکر کیسے ہے حج میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کے ذریعے خبر ہوا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ کعبہ بناؤ اور حج کا حکم دو، اعلان کرو، اور اس نے کہا کہ اعلان کریں گے لیکن لوگ کیسے سنیں گے؟ کہا تمہارا کام ہے اعلان کرنا اور لوگ ہم پہنچانا، آواز ہماری بات ہے، لیکن کیا کریں گے یہاں آ کر کے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کریں گے۔ دوسرے جگہ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو دعا کیے تھے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات سے نکلو تو پھر دعا کرو، اللہ کی ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ اس کے بعد مشعر حرام سے جب نکلو ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور مشعر حرام سے بھی نکلو تو اللہ کا استغفار کرو، صرف دعا ذکر ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، مینا میں بھی اللہ کا ذکر ادا کرو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف ورمی الجمار ولاقامت ذکر اللہ. طواف، صفا مروہ کا سعی اور پتھر، شیطان کو پتھر مارنا، یہ سب کا قیام صرف اللہ کے لیے، ذکر کے لیے. ویسے تو علماء کرام اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن امام شنقیطی نے کہا ہے کہ یہ معنی صحیح ہے. اب اتنا آپ کو حج میں ٹرینڈ کیا گیا اللہ کے ذکر کرنے سے کہ اللہ کے ذکر کرنے کے کتنے فائدے ہیں، ہر جگہ اللہ کو ذکر آپ سے کروایا گیا. آپ گھر پہ آئیں گے اپنے زندگی میں تو اللہ کے ذکر کو بھول جائیں گے. اللہ کے ذکر کو ہمیشہ آپ کو زندہ رکھنا ہے، ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، خالی ہو، بیٹھے ہو، کہیں جا رہے ہیں، اکیلے میں ہو، اللہ کا ذکر. اگر ایسا کریں گے تب آپ حج کا اصل مقصد سمجھ پائیں گے. چوتھا مقصد ہے تقوی. تقوی کے حصول، بغیر تقوی کے آپ کا کوئی چیز حصول ہی نہیں ہوگا. اور تقوی کہتے ہیں کس کو؟ آپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو ڈھال بن جائے وہی تقوی ہے. اور تقوی ہی کے ذریعے اختیار کر کے آدمی ولایت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. اب قرآن میں اب جگہ جگہ یا لوجنم تق اللہ حق تقاته واتقوا اللہ لعلکم تتقون بہت جگہ ذکر آیا ہے. اور حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. حج کی تیاری کرو، پاسپورٹ بناؤ، پیسہ اکٹھا کرو، جہاز کا ٹکٹ بک کرو، ہوٹل بک کرو، سامان تیاری کرو، اور سب سے بہتر تیاری ہے تقوی. اور اگر آپ کے اندر تقوی ہو گیا اور آپ متقی ہیں ہی، لباس احرام جو پہنتے ہیں اور جو محظورات الاحرام ہے اس میں آپ چاہیں گے تو آپ اکیلے میں کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں. کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ آپ کے اندر کا دل کا تقوی. آپ حج پہ جاتے ہیں، مالدار غریب ایک جیسا کپڑا پہنے ہوئے، کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے، کون کہاں کا ہے، کوئی اجلا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، اور سب کا آپ عزت احترام کرتے ہیں. آپ کا کوئی پہچاننے والا جاننے والا زندگی میں کبھی نہیں دیکھے اور شاید کبھی نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ آپ کا اسلامی بھائی ہے، اس لیے آپ اس کا احترام اور اجلال کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں. یہی تو تقوی ہے. اور حج کرنے کے بعد اپنی زندگی کمانے کے لیے ہم جب دنیا میں جاتے ہیں تو اگر حلال حرام میں تمیز کریں، یہ تقوی آپ کو روک دے غلط کام سے، غلط پیسے کمانے سے، جھوٹ بولنے سے، ہر وہ کام جو غلط ہے اس سے اگر آپ کو روک دے تب آپ کا حج کا اصل مقصد پورا ہوا اور اصل حج اور عبادت کا مطلب سمجھ پائیں گے. تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یعنی پانچواں اور چھٹا مان لیجیے. ایک ہے تعظیم شاعر اللہ، اللہ کے حکم کے عزت کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ما قدر اللہ حق قدر ہے، اللہ کے جیسے قدر ہونی چاہیے نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کیسے کہ دیکھیے اللہ نے حکم دیا احرام پہنو، خانہ کعبہ کا طواف کرو. اب خانہ کعبہ کا طواف وہ ایک گھر ہے، اس کا ہم طواف کرتے ہیں. صفا مروہ پہ صحیح کرو، پہاڑ سے پہاڑ پر جاتے ہیں. اللہ نے حکم دیا دوڑنے کا، دوڑتے بھی ہے. شیطان کو پتھر مارو. ارے لوگ یہ سوال کرتے دل میں سوچتے ہیں اتنا پیسہ خرچہ کیا، اتنا وقت برباد کیا، یہاں آؤں تو ایک اینٹ کے گھر کا طواف کروں، پہاڑ سے پہاڑ تک دوڑوں، پتھر کو پتھر سے ماروں، یہی عبادت ہے؟ حرم چھوڑ کر کے عرفہ میں جاؤں، جیسا کہ کفار قریش کہتے تھے حرم سے باہر عرفہ میں نہیں جائیں گے. یہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حج کا وجود ہی اسی لیے ہوا ہے کہ آپ اللہ کے شاعر کا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. پتھر کو پتھر سے ماریں یا پہاڑ سے پہاڑ پر دوڑیں یا جو حکم کیا گیا ہے اس کو مانیں، یہی استسلام ہے، یہی اللہ کے وحدانیت کا اقرار ہے اور یہی اللہ کے قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے. یہ ہم کو مقصد سمجھ میں آیا حج سے کہ اللہ کا جو حکم ہے آنکھ بند کر کے اس کو مان لو. اور دوسری بات ہے حج میں دیکھتے ہیں بہت سارے دنیا کے لوگ آتے ہیں، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی پتلا ہے کوئی موٹا ہے، کوئی لمبا ہے کوئی چوڑا ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی بالکل گورا ہے، کوئی ہماری زبان کو نہیں سمجھتا ہے. لیکن جب حج پہ آتے ہیں تو وہ بھی ہم کو کہتا ہے السلام علیکم، ہم بھی کہتے ہیں اس کو السلام علیکم. کبھی ہم بھی اس کو پانی پلا دیتے ہیں، کبھی وہ ہم کو پانی پلا دیتا ہے. کبھی اس کے پاس یہ استعمال کا سامان زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہم کو دے دیتا ہے، کبھی ہم اس کو دے دیتے ہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو کالا ہے، یہ تو گورا ہے، یہ انگریز ہے، یہ امریکہ سے ہے، جاپان سے ہے، وہ بھی ویسا ہی کرتا ہے کام جیسا ہم کرتے ہیں، طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ جہاں جاتے ہیں وہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہیں کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، اللہ کا بندہ ہے اور ہمارا اسلامی بھائی ہے۔ اسلامی بھائی ہونے کے ناطے ہم اس کی خدمت کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، کہیں کا بھی ہو۔ یہی ہے حج کا اصل مقصد۔ ہم سلام علیکم کریں گے، وہ بھی بات تو لینگویج تو سمجھ نہیں پائیں، زبان تو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن السلام علیکم سب سمجھتے ہیں۔ اخوت، بھائی چارگی۔ اور حج کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو جہاں غیروں کے ساتھ اسلامی بھائی کا برتاؤ کیے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ، اپنے خاندان کے ساتھ کیسا برتاؤ، اپنے گاؤں کے ساتھ کیسا برتاؤ، اپنے ملک کے ساتھ کیسا۔ لیکن دنیا میں دیکھ لیجئے، اتنی حاجی حج کر کے دنیا میں گئے اور کیا ہوا؟ آج پورے دنیا میں لڑائی جھگڑا، فساد، کرپشن ملکی طور پر بھی چالو ہے۔ دونوں طرف مسلمان ملک ہے اور دونوں مارنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے، مرنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، حج کا مقصد ہے تعارف، تعارف، اجتماع۔ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر یہ انقلاب آ جائے، اللہ کو ماننے والے بن جائیں، لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اتباع ہونے لگے، دنیا میں سب کو چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار ہو، تقوی کا حصول ہو اور محبت اور اخوت ہو، اللہ کے حکم کی قدر و منزلت ہو، تو دنیا میں ایک عجیب انقلاب آئے گا۔ ایسا انقلاب جو پہلے کبھی دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایسا انقلاب آئے گا کہ ہر آدمی بھائی بھائی کے طرح ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ہر جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا، ہر لفڑا اور فساد کرپشن ختم ہو جائے گا، بھائی بھائی طرح کی زندگی لیں گے اور آرام کی سانس لیں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے حج تو کیا، عبادت تو کی، لیکن جس کو جس طرح کرنا چاہیے ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے عبادت میں نہ لذت ہے اور نہ اس کا اثر ہماری زندگی میں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اپنی عبادت کا صحیح مفہوم سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک تعالی، ہم لوگ گناہ گار ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم کو صحیح سمجھ عطا فرما اور دنیا کے سارے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما اور ہم لوگوں کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی نبینا